السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بردر محمد اشریف جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کے لیے گواہی بنتی ہیں، تو میں نے اس موقع پر سوچا کہ کچھ باتیں میں شیئر کروں، کیونکہ پورا سوشل میڈیا ان کی بات کر رہا ہے، گواہیوں پر گواہیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں اس سب کو قبول کرے اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو یہ موت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس سے ہمیں بہت سارے لیسنز لینے ہیں، اس کو ایسے نہیں جانے دینا۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی کہ میں اس چیز کو بار بار سوچتی رہی، بہت بار سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کروائے ان کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ انہوں نے المغرب کی بنیاد رکھی، ڈسکور یو کی بنیاد رکھی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آج آپ کے اور میرے بچے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں یا جس ماحول میں وہ پل رہے ہیں، اسی ماحول میں ان کے لیول پر آ کر ان کو دین کی بات کو پہنچا دیا جائے۔ کتنی بڑی سعادت ان کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، اور آج دنیا میں لوگ ان کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے، جو بات میں سوچ رہی تھی کہ ایک شخص کو مرنا پڑا ہم سب کو جگانے کے لیے۔ کیا ہمیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں بھی معلوم تھا۔ لیکن اب آپ کے لیے اور میرے لیے کیا لیسن ہے کہ سوچیں کہ انہوں نے وقت کا استعمال کیسے کیا، انہوں نے چیزوں کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے سوچ کیسی رکھی، کتنی بڑی سوچ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اور ان کو توفیق دی کہ وہ یہ کر سکے۔ تو کیا آج آپ اور میں اللہ سے کیوں نہ مانگے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین سوچوں کے مالک ہوں، ہمیں فکریں آخرت کی ہوں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ والوں کی بھی، اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی، آس پاس کے رہنے والوں کی۔ ہم تو دعا میں بھی یاد کرتے وقت کئی دفعہ کئی لوگوں کو بھول ہی جاتے ہیں، رائٹ؟ تو سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس سے ایک بات جو مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 2009 یا غالباً 2010 کی بات ہے، ایک بہت پیارا انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا نمازوں کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا سا، یہ کبھی نہ بھولنے والی بات تھی جو مجھے کچھ ان کے حوالے سے یاد آ رہی تھی، کہ انہوں نے ہمیں ڈیڈ چارٹ بنانا سکھایا کہ آپ اپنا ڈیڈ چارٹ فل کریں، اور انہوں نے ٹیمپلیٹ بنا کر دیا کہ اپنے نامہ اعمال کو بھریں، فل اپ کریں۔ کیسے فل اپ کریں؟ کہ آپ جیسے نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں، آپ نے یہ نمازیں پڑھی، آپ نے یہ قرآن پڑھا، آپ نے یہ کیا، تو یہ سارا حصہ آپ کا عبادات میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آ جائیں اپنے معاملات کی طرف۔ اب آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ کمائی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یا آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا کوئی بزرگ ہیں جن کی آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ ساری آپ کی گڈ ڈیڈز ہیں۔ تو اب اس نامہ اعمال کو آپ بڑھاتے جائیں کہ آپ کس وقت کیا کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کے موقعوں کو ڈھونڈتے جائیں اور کرتے جائیں۔ اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی تھی کہ نامہ اعمال تو ہم میں سے کوئی لکھتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف جگانے کی بات تھی، شعور دلانے کے لیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں، آپ اور میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔
اس موقع پر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں سب کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے اس چیز پر عمل کر سکیں۔ بہت سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ دین کی بات پہنچاتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو حق تو سب سے پہلے ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت وہ ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو آئیے ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک دعا جو بہت پیاری دعا ہے ہمیں مانگنی چاہیے، اور وہ دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کے داخلے کی جگہ یعنی قبر کو کشادہ فرما، اور اسے پانی، اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچانا، آمین اللہم آمین۔ میں ایک بات یہاں پر اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ہماری ہی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ سکتا۔ تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کو فائدہ دے، جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں، اور جو میں نے اپنے لیے ایک لیسن لیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی ایک نئی دعا یاد کرتی ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت نے مجھے یہ یاد کرایا کہ مجھے اس کام میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔